اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی برقبول منو دست و دامان آل رسول قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. حضرین مکرم، اللہ رب العزت کا شکر و احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں میں شامل فرمایا، اور آج شہنشاہ میرج حضرت خواجہ شمنہ میرا رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے متصل اس مسجد میں ایک بامقصد موضوع پر گفتگو کرنے اور سننے کی سعادت نصیب فرمائی. اس پر ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ توفیق بخشی ہے. جن لوگوں نے پروگرام آرگنائز کیا ہے، سینئر سٹیزن فورم میرج کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے موضوع کا آج انتخاب کیا ہے جس موضوع کی ضرورت 1450 سال پہلے جتنی زیادہ اہم تھی، آج 1450 سال کے بعد بھی وہ موضوع اتنا ہی اہمیت رکھتا ہے اور اتنا ہی درجہ اس کا بڑا ہے. ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے کا مجھے موقع عنایت کیا سینئر سٹیزن فورم نے، جو میری زندگی کا ایک مشن بھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایسا چراغ عطا فرمایا ہے کہ جس روشنی سے وہ خود بھی منور ہو سکتے ہیں، اور دنیا میں جتنا اندھیرا پھیلا ہوا ہے علم کی روشنی سے ان تمام اندھیروں کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں سینئر سٹیزن فورم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ میں سے ہر ایک فرد جو لوگ بھی اس مومنٹ کا حصہ ہیں، اس تحریک کا حصہ ہیں، قابل مبارکباد ہیں. نیت صحیح ہو اور بڑے کام کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ رب العزت ان ارادوں کو منزل تک ضرور پہنچاتا ہے. ہمارا کام ہے کسی بھی مقصد کے لیے کوششیں کرنا، اور مالک کا کام ہے کہ ان مقصدوں کو منزل تک پہنچانا. تو اللہ رب العزت تمام لوگوں کے ارادوں کو
اپنے کمال تک پہنچائے۔ جس ارادے کے ساتھ میں آپ نے اس تحریک کا آغاز کیا ہے، اللہ رب العزت اس میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ اس محفل میں جتنے بھی لوگ جمع ہیں، جیسا کہ مجھے خبر ہے اور دوپہر میٹنگ ہوئی تمام بزرگوں سے، بتایا مجھے کہ میرج کے تمام ہی معتبر اور مقتدر شخصیات یہاں پر موجود ہیں، جن کا تعلق زندگی کے مختلف پروفیشن سے، وکیل بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں۔ ہم جس دین کو مانتے ہیں اس دین میں رکشہ چلانے والا بھی بہت اہم ہوتا ہے اور دیش چلانے والا بھی اہم ہوتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے والا ہو۔ تو زندگی کے چاہے جس بھی پروفیشن سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اس مجلس میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جس مولا کی محفل میں آئے ہیں اور جس نبی کا پیغام سننے کے لیے آئے ہیں، وہ آپ کا نام بھی جانتے ہیں اور آپ کے دلوں میں اٹھنے والے جذبات کو بھی جانتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا پھول دے کر کے استقبال ہو گیا اور مجھے بھی پھول دیا گیا، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں، لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں پھول نہیں پہنچا وہ مایوس نہ ہوں، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مجلس میں آتا ہے اس کا نام خدا کے رجسٹر میں ضرور شامل ہو جاتا ہے، اور اگر وہاں قبول ہو جائے یہاں بیٹھنا تو دنیا کی تمام دولتیں ایک طرف اور یہ کامیابی اور منزل ایک طرف۔ تمام لوگ یہاں تشریف لائے، اللہ رب العزت سب کی شرکت کو قبول فرمائے۔ قرآن مجید کی پہلی آیتیں ہیں جس کی ہم نے تلاوت کی، اور بڑی اہم آیتیں ہیں، اسی کی روشنی میں ہم گفتگو کریں گے۔ بنیادی طور سے ہمیں 3-4 چیزیں سمجھنی ہیں۔ کانسیپٹ آف ایجوکیشن کیا ہے، تعلیم کا تصور اسلام میں کیا ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تعلیم کا تصور صحابہ اکرام کو عطا فرمایا تو صحابہ نے پھر کس طرح سے مختلف شعبوں میں ترقیات کی ہیں، اور پھر وہ علم کی اور تعلیم کی روایت کس طرح سے مسلمانوں میں آگے بڑھی ہے، اور مسلمانوں نے 1000 سال تک مسجد کی امامت سے لے کر پارلیمنٹ کی امامت تک، مدرسوں کی امامت سے لے کر کے سائنس کی امامت تک کس طرح سے اپنے فرائض کو انجام دیا ہے، ہم اس کا بھی مشاہدہ کریں گے آج کی گفتگو میں۔ پھر آج کے جو حالات ہیں ہم ان کا بھی جائزہ لیں گے، اور پھر ان حالات سے نمٹنے کے لیے کیا اصلاحات ہو سکتی ہیں اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ تو ایک خاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ امپورٹنس آف ایجوکیشن ہے، تعلیم کی اہمیت ہے اسلام میں۔ ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، اور اس 21ویں صدی کے لیے دنیا کی مختلف قوموں نے الگ الگ منصوبے بنا کے رکھے ہیں کہ ہمیں اس 21ویں صدی کو کس طرح سے گزارنا ہے، 21ویں صدی میں ہمیں کس طرح سے جینا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی پروفیشن کے لوگ ہیں، الگ الگ شعبوں کے لوگوں نے اس 21ویں صدی کے لیے کچھ نہ کچھ منصوبہ ضرور بنا کے رکھا ہے۔ میڈیکل سائنس کے ماہرین نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم انسان کی ایک زیروکس کاپی بنا لیں گے، اور جس طرح سے انسان لوگوں کی خدمتیں کرتا ہے، دوسرے انسانوں کی خدمت کرتا ہے، تو جو کام انسان کرتا ہے وہ روبوٹ کی شکل میں انسان کے بجائے وہ روبوٹ ایک مشین کرنے لگے گی۔ تو میڈیکل سائنس کے ماہرین نے یہ طے کر لیا، اور اپنے طے شدہ منصوبے پہ میڈیکل سائنس کے ماہرین کام کر رہے ہیں، اور دنیا میں روبوٹ کی شکل میں ان کی حرکتوں کی برکتیں موجود ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ دنیا میں صرف ہمارا ہی نظام لاگو ہوگا، دنیا کی راجنیتی کو ہم طے کریں گے کہ کس طرح سے پولیٹیکل سسٹم کو چلایا جائے گا۔ تو دنیا میں جن لوگوں نے سیاست کو اپنی مٹھی میں رکھنا ہے، جو راجنیتی کے ماہرین ہیں، انہوں نے بھی کوئی منصوبہ بنایا اس 21ویں صدی کے لیے، اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کی سیاست کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، اور کنٹینیو اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ پوری دنیا ان کے سیاسی نظام کے غلام بن کے رہ گئی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو لوگ کاشتکاری کے ماہرین ہیں، انہوں نے بھی یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم خلاؤں میں ایسی زمین تیار کر لیں گے کہ ہم خلاؤں میں بھی کاشتکاری کریں گے، اور اس کی برکتیں بھی موجود ہیں۔ جن لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم چاند پر پہنچیں گے اور وہاں بھی زمین و پلاٹ بنائیں گے،
تو ان لوگوں نے بھی اپنے منصوبے کے تحت چاند پر پہنچنے کی ساری کوششیں کر لی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چندریان 3 ہمارے دیش کو حاصل ہوا ہے، اور اس کے لیے ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ تو دنیا کی ہر کمیونٹی، ہر گروپ، ہر فرقہ کچھ نہ کچھ کوششیں ضرور کر رہا ہے 21ویں صدی کے لیے کہ ہمیں یہ پوری 21ویں صدی کس طرح سے گزارنی ہے۔ آپ دیکھیے کسی زمانے میں ایک چیز خریدنے کے لیے مختلف مقامات پر سفر کرنا ہوتا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے جو بزنس کے ماہرین ہیں، تجارت کے ماہرین ہیں، انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم ایک ہی چھت کے نیچے دنیا کے سارے سامان اکٹھے کر دیں گے، اور گلوبل ولیج کا تصور آج دنیا کی سوسائٹی میں پایا جاتا ہے۔ آپ ایک ہی چھت کے نیچے سارے سامان خرید سکتے ہیں۔ تو دنیا کی مختلف کمیونٹیز نے اس 21ویں صدی کے لیے کوئی نہ کوئی منصوبہ بنایا، کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنائی، کوئی نہ کوئی پلاننگ کر رکھی ہے، اور انہوں نے اس منصوبے کو زمین پہ اتارنے کے لیے لگاتار حرکتیں اپنی جاری رکھی ہوئی ہیں، اور اس کی برکتیں دنیا میں آ رہی ہیں۔ وہ تبدیلیاں ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن دنیا کی یہ سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن، جس کو مسلمان کہا جاتا ہے، جو دنیا کی دوسری بڑی آبادی ہے، جس کے دنیا میں تقریباً 57-58 ممالک ہیں، وہ قوم جس کے نبی کے اوپر قرآن مجید جیسا سدھانت نازل ہوا، وہ قوم کہ جس کے نبی تمام انبیاء کے سردار بن کر کے تشریف لائے ہیں، دنیا کی دوسری بڑی آبادی کے پاس میں اس 21ویں صدی گزارنے کے لیے کیا منصوبہ ہے، یہ سوال ہے۔ ہمارے پاس کیا منصوبہ ہے کہ ہم اس 21ویں صدی میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہے کوئی 57-58 ممالک کے پاس میں کوئی منصوبہ کہ ہم اس 21ویں صدی میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری آنے والی یہ پوری صدی کیسی ہوگی؟ ہمیں کس طرح سے دنیا بھر میں اپنے سسٹم کو لاگو کرنا ہے؟ کیا ہم نے بھی کوئی منصوبہ بنایا ہے 21ویں صدی کے لیے؟ اب پوری صدی کی بات تو دور ہے میاں، ہمارے پاس تو کل کا منصوبہ نہیں ہے کہ ہم کل کیا کرنے والے ہیں۔ ہم تو ایسی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں تو اسٹریٹجی کے نام کا کوئی مطلب ہی نہیں پتا ہے۔ بس جس طرح سے دنیا کی دوسری مخلوق اپنی زندگی گزار رہی ہے، جانوروں سے بھی بدترین حالات میں ہم اپنی صبح و شام گزار رہے ہیں۔ احساس تک نہیں ہے ہمیں کہ دنیا نے ہماری تباہی اور بربادی کے لیے کیا کیا منصوبے بنا رکھے ہیں، اور دنیا میں کس طرح سے دجالی نظام آگے بڑھ رہا ہے، دنیا میں کس طرح سے کرپشن اور ظلم کا نظام آگے بڑھ رہا ہے۔ دنیا کی وہ قوم کہ جس کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ تمہیں ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، تمام جو غیر انسانی حرکتیں دنیا میں ہو رہی ہیں ان اندھیروں کا خاتمہ کرنا ہے، تمہیں مظلوموں کی حمایت میں کھڑا ہونا ہے، ظالموں کے خلاف تمہیں تحریک چلانی ہے۔ جس قوم کو یہ ذمہ داری اور اسٹیٹس دے کے بھیجا گیا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو اس دنیا میں، اور تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ دنیا میں ہر اچھائی کا فروغ مسلمان کے وجود سے ہونا چاہیے، اور ہر برائی کا خاتمہ مسلمان کے وجود سے ہونا چاہیے۔ تمہارا اسٹیٹس یہ رکھا مالک نے کہ تمہیں اپنے کلام میں بیسٹ کمیونٹی کہا، خیر امت کہا، تو جس کو خیر امت کہا ہے وہ قوم کس معاملات میں الجھی ہوئی ہے، کون سے کارنامے انجام دے رہی ہے؟ سوال یہ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی منظرنامہ ہمارے سامنے ہے۔ تو دنیا نے جو شیطانی نظام کو لاگو کرنے کے لیے منصوبے بنائے ہیں، وہ بھی ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے بنائے ہوئے منصوبے کے تحت ساری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ ہماری تباہی و بربادی کے افسانے عراق کی زمین بھی پڑ رہی ہے، ہماری تباہی و بربادی کے خون کے آنسو فلسطین میں بھی ہیں۔ شام برباد کر دیا گیا، عراق برباد کر دیا گیا، غزہ برباد کر دیا گیا، اردن برباد کر دیا گیا۔ تمام علاقے جو مسلمانوں کے تھے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اے اللہ کو ہمارے یمن میں برکتیں عطا فرما، یہودیوں نے انہی حدیثوں کو پڑھ کر کے یمن کو ٹارگیٹ کر کے وہاں پر بربادیوں کی ایک زبردست مثال پیش کر دی۔ ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ کوئی ایک دو دنگا نہیں ہے، کوئی ایک جو جانے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف 3-4 عورتوں کے ساتھ میں اتیاچار ہوا ہو اور وہ ہر جگہ ہوتا ہے تو اس کو تذکروں میں نہ لایا جائے۔ ہمارے ملک میں ہمارے جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، جنہوں نے اس ملک کے حالات دیکھے ہیں آزادی کے بعد، وہ یہ جانتے ہیں کہ بھاگلپور ہو، مظفر نگر ہو، میرٹھ ہو، ملیانہ ہو، ہاشم پورہ ہو، دلی ہو، گجرات ہو، کیا کیا حالات ہو گئے ہمارے ساتھ میں۔ اور یہ اتنے خطرناک حالات ہیں کہ اگر کبھی داستان اٹھا کے پڑھی جائے اور ضمیر اگر زندہ ہو تو آنسو نہیں رکیں گے۔ اور خود میں جس یونیورسٹی سے تعلق رکھنا ہوں، میں نے ظلم کی لاٹھیاں برستے ہوئے جامعہ کے طلباء پر دیکھی۔
جرم صرف یہ تھا کہ وہ مسلمان ہے، جرم صرف یہ تھا کہ اس یونیورسٹی کا نام جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے، جرم صرف یہ تھا کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، اور میں بھی اس کا پیڑی تھی۔ تو یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں، اتنی ساری داستانیں ہیں، اگر آپ سے واقعات سنیں تو آپ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے ڈسکریمنیشن ہوتا ہے، بھید بھاؤ ہوتا ہے۔ تمام معاملات ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، ہم کن معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں؟ دنیا ہماری ٹانگیں کاٹنے کے منصوبے بنا رہی ہے اور ہم پجاموں کے سائز ناپنے پہ بحثیں کر رہے ہیں۔ دنیا ہمارے ہاتھ کاٹنے کے منصوبے بنا رہی ہے، ہم ہاتھ اوپر باندھے کے نیچے باندھے اس پہ بحثیں کر رہے ہیں۔ دنیا ہمارے جنوسائیڈ کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے اور وہ اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن ہم آج بھی مسلکی تعصب میں بٹے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے نفرتیں ہیں۔ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا اس پر ہمارا فوکس نہیں ہے، جس کام کی ذمہ داری ہمیں دی گئی تھی مالک کی طرف سے اس کام کو ہم انجام نہیں دے رہے ہیں۔ ہمارا جو مین اسٹریم موضوع ہے وہ ڈائیورٹ ہو گیا، بالکل اسی طرح سے جیسے مین اسٹریم میڈیا نے مین اسٹریم ایشوز ڈائیورٹ کر دیے ہیں، بالکل اسی طرح سے مین اسٹریم اسلام سے ہم کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے، اور ہم دنیا میں جو سائنس کے امام ہوا کرتے تھے، تعلیم کے میدان میں امام ہوا کرتے تھے، اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم سمٹ کر کے صرف مسجدوں کے امام رہ گئے ہیں اور بازاروں کی امامت ظالموں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ تو یہ سب حالات ہیں دنیا کے۔ یہ قرآن مجید کی جو پہلی آیتیں نازل ہوئیں کن حالات میں نازل ہوئی تھی؟ یہ انہی حالات میں نازل ہوئی تھیں کہ جب مہیلاؤں کے ساتھ میں اتیاچار تھا، یہ انہی حالات میں نازل ہوئی تھی کہ جب ظلم کا بول بالا تھا۔ قرآن مجید کی یہ پہلی آیت انہی حالات میں نازل ہوئی تھی کہ جب ناانصافی اور کرپشن کا بول بالا تھا، جب اونچ نیچ کا نظام تھا، چھوا چھوت کا نظام تھا، ڈسکریمنیشن کا سسٹم تھا۔ قرآن مجید کی یہ آیتیں اسی وقت میں نازل ہوئی تھی کہ جب کلر کے بنیاد پہ بھید بھاؤ کیا جاتا تھا۔ قرآن مجید کی یہ آیتیں اسی وقت نازل ہوئی تھی کہ جب لوگ جاہل ہونے پر فخر کیا کرتے تھے اور تہذیب کے نام پر رومن امپائر میں، گریک امپائر میں، اسکندریہ میں کچھ چیزیں پائی جاتی تھیں، اور جس مکہ میں رسول اللہ پیدا ہوئے اس مکے میں صرف 17 افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ایسے الٹریٹ سماج میں جو آیتیں نازل ہوئی وہ نماز کے حوالوں سے نازل نہیں ہوئی، وہ روزے کے حوالے سے نازل نہیں ہوئی، وہ حج کے فرائض اور واجبات کے حوالے سے نازل نہیں ہوئی، وہ روزے کی فرضیت کے حوالے سے نازل نہیں ہوئی۔ جس سماج میں کرپشن ہو، ناانصافی ہو، ظلم ہو، انسان کو غلام بنا لیا گیا ہو، اس سماج میں اگر مالک کی طرف سے کوئی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو وہ آیتیں نماز کی نہیں ہیں، بلکہ فرمایا گیا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم پڑھ لو گے اور سماج ظلم سے آزاد ہو جائے گا تو جو آزاد ہوتا ہے وہ آزادی کے ساتھ میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، جس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے اس رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے بارے میں سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یعنی پہلی آیتیں جب نازل ہوئی ہیں اس سماج میں تو تعلیم کے حوالے سے بات ہوئی، عبادتوں کے حوالے سے بات نہیں ہوئی، کیونکہ جب تک تعلیم نہیں ہوگی تو عبادتوں کا سلیقہ بھی نہیں آئے گا۔ جب تک تعلیم نہیں ہوگی تو نماز کا سلیقہ بھی نہیں آئے گا، شعور بھی نہیں آئے گا۔ نمازوں سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، تو ترتیب اسلام کی یہ ہے کہ پہلے علم حاصل کرو اس کے بعد میں عبادت کرو، اور جب علم حاصل کر کے عبادت کرو گے تو وہ نمازیں تمہارے اور رب کے درمیان تعلق کا مضبوط ذریعہ بن جائیں گی۔ اور جنہوں نے پھر علم حاصل نہیں کیا اور نمازیں پڑھ رہے ہیں روایتی طریقے پہ، تو ماتھے پر محراب تو بن گئی ہے مگر نمازوں کا نور چہرے پر ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن جو لوگ علم حاصل کر کے، مالک کی معرفت حاصل کر کے، خدا کی محبت کا طریقہ حاصل کر کے، تعلیم حاصل کر کے جب وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں تو وہ معین الدین اپنی تقدیر بھی بدل دیتے ہیں اور ہندوستان کی تقدیر بھی بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ تو رب کی معرفت حاصل ہو گئی، علم حاصل ہو گیا، اور علم حاصل کر کے جب سجدہ کیا تو پھر انہوں نے انقلاب برپا کر دیا، اور آج انہی کے برپا کیے ہوئے انقلاب کا نتیجہ ہے کہ ہم کسی پتھر کے سامنے نہیں جھکتے، اللہ کے سامنے اپنی جبینوں کو جھکاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید کی اس پہلی آیت میں مذہب کے حوالے سے بات ہوئی کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ اب یہ جو سلسلہ ہے اس آیت میں جو بات ہوئی ہے وہ مذہب کی بات نہیں ہوئی۔
اگر آپ کو جمے ہوئے خون کا پروسیجر سمجھنا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے میڈیکل سائنس کا علم حاصل کرنا ہوگا، اس کو سمجھنے کے لیے میڈیکل سائنس پڑھنا ہوگی۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے اس رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے، جس نے انسان کو قلم کے بارے میں سکھایا۔ قلم کے حوالے سے اس سماج میں نے بتایا کہ 17 افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن جب یہ پہلی آیتیں نازل ہوئی ایسے معاشرے میں جو الٹریٹ سماج ہے اور جہالت پر فخر کرتے ہیں اور ذہنی یادداشت پر یقین رکھتے ہیں، اور اگر کوئی لکھ لیتا تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس نے جرم کیا ہے اور اس کا دماغ کمزور ہے، یعنی قلم کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس معاشرے میں اللہ کے رسول پر قلم کے حوالے سے آیتیں نازل ہوئی، تعلیم کے حوالے سے آیتیں نازل ہوئی۔ مورخین بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ تشریف لائے ہیں دنیا میں، مکہ میں صرف 17 افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن رسول اللہ نے اس الٹریٹ سماج میں تعلیم کی ایسی زبردست موومنٹ چلائی ہے کہ جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو 1.25 لاکھ صحابہ کے ہاتھ میں کتاب کا علم بھی دے کر کے گئے ہیں اور قلم کی اہمیت بھی بتا کر کے گئے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کیا انقلاب برپا ہوا، علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن مجید کی یہ آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ تمہیں مذہب کا علم بھی حاصل کرنا ہے اور سائنس کا علم بھی حاصل کرنا ہے، اور دونوں کے دائرہ کار الگ ہیں، دونوں کا اسکوپ الگ ہے۔ مذہب کا اسکوپ الگ ہے اور سائنس کا اسکوپ الگ ہے۔ سر روجر بیکن نے ایک بات کہی تھی، بڑے سائنسداں ہیں، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ تھوڑا سائنس اور تھوڑا مذہب انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے۔ کیا فرمایا تھا انہوں نے؟ روجر بیکن ایک انگریز ہیں، انہوں نے کہا کہ تھوڑا سائنس اور تھوڑا مذہب انسان کو اللہ سے، خدا سے دور کر دیتا ہے، لیکن بہت سارا سائنس اور بہت سارا مذہب انسان کو خدا سے جوڑ دیتا ہے۔ اب قرآن مجید کی آیت دیکھو کہ اللہ رب العزت نے کیا خوب بات ارشاد فرمائی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام کی حالت میں، قعود کی حالت میں، یعنی نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ میں زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، علم الکائنات یعنی کوسمولوجی کا علم حاصل کرتے ہیں، اور جب اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، زمین و آسمان میں فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو وہ اس سائنس سے گمراہ نہیں ہوتے، بلکہ جب غور و فکر کرتے ہیں تو ان کی غور و فکر اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب تو نے کیا کیا شاندار چیزیں پیدا فرمائی ہے، سبحانک فقنا عذاب النار، بے شک تیری ذات پاک ہے تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا گیا کہ جو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، قیام و قعود بھی کرتے ہیں اور زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، تو غور و فکر کرنے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ سائنس دیتی ہے، اور نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ مذہب بتاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ان قریب ہم اپنی نشانیوں میں ان لوگوں کو دکھا دیں گے، جب یہ غور و فکر کریں گے تو یہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، پھر فرمایا گیا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان میں اور دن و رات کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی غور و فکر کرے، اگر کوئی تدبر کرے تو فرمایا کہ عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں، تم یہ کیوں نہیں دیکھتے بادل آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا ہوا ہے؟ تم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہوائیں چلتی ہیں وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، کہ تم یہ دیکھو کہ ہم نے ہواؤں کو چلایا ہے، بادل کو زمین اور آسمان کے درمیان لٹکایا ہے، جب اس بادل سے بارش برستی ہے تو مردہ کھیتیاں زندہ ہو جاتی ہیں۔ جب تم اس پورے پروسیجر پہ غور کرو گے تو تمہیں اللہ کی نشانیاں دکھائی دیں گی، اور جب تم نمازوں کے ساتھ ساتھ میں سائنس کا علم بھی حاصل کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، بلکہ تمہیں حقیقت کے ساتھ میں، شریعت کے ساتھ میں معرفت کا علم بھی حاصل ہو جائے گا، اور تمہارا تعلق یہ غور و فکر اس کائنات کو بنانے والے خالق کے ساتھ میں مضبوط کر دے گی۔ تو قرآن مجید میں اس حوالے سے اس مضمون پر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں۔
بتایا کیا گیا؟ بتایا یہ گیا کہ مذہب اور سائنس الگ نہیں ہے، دونوں کا جو دائرہ کار ہے وہ الگ۔ مذہب کریٹر کے حوالے سے بات کرتا ہے، خالق کے حوالے سے رہنمائی کرتا ہے، اور سائنس کریشن کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے، یعنی مخلوق کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے۔ تو روجر بیکر نے جو بات کہی، قرآن مجید میں پہلے ہی یہ بات کہہ دی گئی کہ اگر کوئی مذہب کا علم حاصل کر لے بہت زیادہ اور سائنس کا علم بہت زیادہ حاصل کر لے تو اس کا تعلق اس کائنات کو بنانے والے خالق کے ساتھ میں مضبوط ترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو پھر ایک زمانہ تھا جب رسول اللہ پر یہ آیتیں نازل ہوئی اور صحابہ کرام کے سامنے جب یہ باتیں بتائی گئیں اور مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ تعلیم کی یہ اہمیت ہے، اللہ نے پہلے آیتیں نازل فرمائی پڑھنے کے حوالے سے، نظاموں کو چلانے کے حوالے سے، تو جب رسول اللہ نے اس ان پڑھ معاشرے میں تعلیم کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی اور رسول اللہ نے خود درسگاہ لگائی، تو پھر اس درسگاہ میں پڑھنے والے جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، جن کو صداقتوں کا امام کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اگر آپ کسی بھی کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کریں تو ایمانداری کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھا جاتا ہے، آنیسٹی کو پہلا نمبر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی کسی بھی کمپنی میں اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں، لائل بنے ہوئے ہیں، آپ اس کمپنی کے لیے فائدہ مند ہیں، تو آپ کا گراف بڑھ جاتا ہے، آپ کے نمبرز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کائنات میں اگر صداقتوں کا امام کسی بارگاہ سے بنا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی یونیورسٹی ہے، اور رسول اللہ کی درسگاہ میں پڑھنے والا صداقتوں کا امام جس کو دنیا ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ تو آنیسٹی کی جب بھی بات ہوگی تو آپ مثال پیش کر سکتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی۔ آج دنیا میں انصاف کی بات ہو رہی ہے، جسٹس کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ نے انٹروڈیوس کرایا تھا کہ جسٹس کا نظام کیا ہوتا ہے، انصاف کس کو کہا جاتا ہے، عدالت کس کو کہا جاتا ہے۔ اس سماج میں کہ جہاں پر انصاف نام کی چڑیا کیا ہوتی ہے کوئی نہیں جانتا تھا، رسول اللہ نے اس ان پڑھ معاشرے میں عدالتوں کا امام حضرت عمر بن خطاب اپنی یونیورسٹی سے جاری فرمایا ہے۔ رسول اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کو پڑھایا، لکھایا، سمجھایا، پھر انہوں نے ایسا ایڈمنسٹریشن چلایا کہ دنیا میں تعلیم حاصل کرنے والے اور نظاموں کو چلانے والے لوگ آج تک عمر بن خطاب کے ایڈمنسٹریشن کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جس معاشرے میں ٹیزنگ کی جاتی تھی، چھیڑخانی کی جاتی تھی، مہیلاؤں کے ساتھ میں ایسا اتیاچار تھا کہ اگر کسی کا ریپ بھی ہوتا ہے تو کوئی نہ عدالت ہے، نہ کوئی پولیس ہے، نہ کوئی ایسا نظام ہے کہ جہاں پہ جا کر کے وہ مہیلا اپنے ساتھ ہوئے اتیاچار پر آندولن کر سکے، اپنی بات رکھ سکے۔ ظلم کے ایسے معاشرے میں، بے حیائی کے ایسے سماج میں رسول اللہ کی بارگاہ سے تعلیم حاصل کرنے والے حضرت عثمان بن عفان حیا کے امام بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس سماج میں لوگ اپنی انا کے لیے لڑتے تھے، تعلیم کو ایسا پرموٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہاں شجاعتوں کے امام مولا کائنات حیدر کرار پیدا ہوئے، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ جب ایک جنگ کے دوران ایک بہت بڑے پہلوان پر قبضہ کر لیتے اور اس کے سینے پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو جب اس نے مولا علی کے منہ پر تھوک دیا، مولا علی اٹھ گئے، اور جب اس نے کہا کہ آپ مجھے مار سکتے تھے، مارا نہیں۔ علی فرماتے ہیں کہ یہ علی اپنے لیے جنگ نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کرتا ہے۔ تو یہ دنیا تو اپنی انا کے لیے لڑتی تھی، ایگو کے لیے لڑتی تھی، لیکن رسول اللہ نے ڈائریکشن بدل دی، رسول اللہ نے مزاج بدل دیا، نظریہ بدل دیا، تو وہاں شجاعت اور بہادری کے ایسے امام پیدا ہوئے جو اپنے لیے نہیں لڑتے، ہیومینٹی کے لیے لڑتے ہیں، جو اپنے لیے نہیں لڑتے، انصاف کے لیے لڑتے ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں۔ پھر اگر آپ انہی کی زندگی میں نمازوں کا گراف دیکھو گے تو کوئی نماز قضا نہیں ہو رہی ہے، سنتیں ادا کر رہے ہیں، تب خوشی سے روتے ہیں کہ اللہ نے سنت ادا کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور اگر کوئی سنت ترک ہو جاتی ہے تو خوف خدا سے روتے ہیں۔ تو نمازوں اور سنت اور واجبات کو ادا کرنے کا اتنا جذبہ ہے، اور دوسری طرف انہوں نے سیاسی نظام ایسا چلایا ہے کہ آج یورپین ورلڈ خلافت راشدہ کو رول ماڈل بنا کر کے اپنا سیاسی نظام چلا رہی ہے۔ تو یہ حالات رہے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اسی سماج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی کو لایا گیا، کسی جنگ میں ان کا ہاتھ شہید ہو گیا تھا، تو رسول اللہ نے اپنے لعاب سے ان کا کٹا ہوا ہاتھ جوڑ دیا۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن اسی سماج میں رسول اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں یاد رکھنا، دنیا میں بیماری اس وقت تک نہیں آتی جب تک اللہ رب العزت اس کا علاج نہ اتار دے۔
سبحان اللہ۔ ایک طرف تو حال یہ ہے کہ کٹا ہوا بازو چھوڑ دیا، اور دوسری طرف حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی بیماری اس وقت تک نہیں آتی جب تک اللہ رب العزت اس کا علاج نہ اتار دے۔ تو یہ بات اس لیے بتائی گئی تھی کہ اگر دنیا میں کوئی بھی بیماری آتی ہے تو مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ بیماری لا علاج نہیں ہے، بلکہ اس کائنات میں غور و فکر کر کے، جڑی بوٹیوں میں تلاش کر کے اس لا علاج بیماری کا علاج تلاش کرنا، یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو رسول اللہ نے میڈیکل سائنس کی طرف جب یہ ترغیب دلائی تو حضرت حارث بن کلدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے وہ مشہور ڈاکٹر ہیں کہ مدینے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو ان کی بارگاہ میں جا کر کے لوگ دوائیاں لیتے تھے۔ تو رسول اللہ نے پھر اس طرح سے اس سماج کے اندر تعلیم کو پرموٹ کیا، اور آپ دیکھیے کہ تعلیم کا اس سے بہتر تصور اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بہتر اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ نے سب سے پہلے لوگوں کو یہ کہا کہ لوگوں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ایسے نہیں ہوگا، اس کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آج چارٹر آف ہیومن رائٹس بنا اگست 1948 میں تعلیم کو ہر انسان کا بنیادی حق قرار دیا گیا کہ یہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ہر انسان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تعلیم کے حوالے سے بیان فرمایا تو یہ نہیں کہا کہ یہ رائٹ ہے، یہ حق ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہارا فرض ہے کہ تم علم حاصل کرو، اور تمہیں علم حاصل کرنا ہی چاہیے، فرض ہے۔ حق اگر چھوڑ دو تو آپ کی مرضی ہے، چاہے چھوڑ دو چاہے لے لو، ثواب اور عذاب نہیں ہوگا اس پہ، اگر مل جائے گا تو اچھی بات ہے، اگر چھوڑ بھی دو گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن فرض وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر اس کو آپ ترک کر دو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ تو دنیا کی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اور تعلیم کے پروموشن کی بات کرنے والے لوگ جو ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، آج بھی 1450 سال کے بعد میں ان کا تصور وہاں نہیں پہنچا جو 1450 سال پہلے رسول اللہ نے تعلیم کی امپورٹنس بتائی تھی کہ فرض ہے تعلیم حاصل کرنا۔ اور اس سے بھی آگے ایک بات بتاؤں، جب پہلی جنگ ہوئی جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، واقعہ آپ نے بار بار سنا ہے کہ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے چھوٹے سے لشکر کو بہت بڑی فوج پر فتح عطا فرما دی تھی۔ پھر جب کچھ گرفتار ہو گئے قیدی تو ہوتا تو یہ ہے کہ بھئی جو گرفتار ہوئے ہیں ان کو مار دیا جائے، ان کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ ان کی گردن کاٹ کر کے شہر کے دروازے پر لٹکا دی جائے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جو ہمارے ساتھ لڑتا ہے ہم اس کا یہ حشر کرتے ہیں۔ دہشت پھیلائی جاتی ہے، دہشت گرد یہی کام کرتے ہیں، اور دنیا میں جو فلسطین کو برباد کر رہے ہیں وہ ظالم اسی وجہ سے یہ سب حرکتیں کرتے ہیں تاکہ دنیا دیکھ لے ہم کتنے خطرناک لوگ ہیں۔ ہم سے اگر کوئی ٹکرائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے فلسطین کے آس پاس رہنے والا کوئی بھی مسلم ملک نہیں بول رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے ہمارا حشر کیا ہوگا، لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان تمام لوگوں کو قید کر لیا اور جب وہ قیدی حضور کی بارگاہ میں لائے گئے تو بڑا زبردست حسن سلوک ان کے ساتھ میں کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے پوچھا کہ میرے صحابہ اب بتاؤ ان قیدیوں کے ساتھ میں کیا کیا جائے، ان قیدیوں کے ساتھ میں کیا کیا جائے۔ تو ان تمام لوگوں کا منصوبہ تو یہ تھا کہ ہم رسول اللہ کی گردن کاٹ کر کے اس بوری میں بھر کر کے لائیں گے معاذ اللہ۔ تو وہ تو اس ارادے سے مکہ سے نکلے تھے کہ ہم مسلمانوں کو قتل کر دیں گے اور ان بوریوں میں ان کی کھوپڑیاں بھر کر کے لائیں گے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اب اس ارادے کے ساتھ میں آنے والے لوگوں کے ساتھ میں کیسا سلوک ہے رسول اللہ کا، وہ ذرا ملاحظہ کریے کہ جب حضور نے پوچھا صحابہ سے تو صحابہ غصے میں تھے، ان کا مال لوٹ لیا گیا تھا مکہ میں، ان کی زمینوں پر قبضے کر لیے گئے تھے، تو صحابہ نے اپنے اپنے حوالے سے بہت سارے مشورے دیے کہ آپ ایسا کر دیں ایسا کر دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو قیدی جزیہ دے سکتا ہے وہ جزیہ دے کر کے رہا ہو جائے، اور اگر کسی کے پاس میں چھوٹنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ہمارے 10 بچوں کو پڑھا دے گا، اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ لوگ جو قتل کے ارادے سے آئے ہیں، قاتل بن کر کے آئے ہیں، جو مقابلے میں کھڑے تھے، وہی لوگ
اب جب رسول اللہ ان پر فتح یاب ہو گئے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے 10 بچوں کو پڑھاؤ تمہیں آزاد کر دیا جائے۔ اب ایک بات غور و فکر کرنے کی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مدرسے میں دین پڑھایا جاتا ہے اور اگر کوئی میڈیکل سائنس کا علم حاصل کر لے تو وہ دین نہیں، وہ دنیا دار ہے۔ اگر کوئی BBA کر رہا ہے، MBA کر رہا ہے تو وہ دنیا دار ہے، اور جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے وہ عالم دین ہے، وہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے۔ اب یہ تصور رکھنے والے لوگ یہ سنیں کہ رسول اللہ جب کافروں کو فرما رہے ہیں کہ بھئی تم ان کو پڑھاؤ، ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، تو وہ کفار مکہ کیا قرآن مجید کی تفسیر پڑھائیں گے؟ جی، وہ جو کفار مکہ ہیں وہ حدیث کی تشریح بیان کریں گے؟ وہ کفار مکہ کیا علم پڑھائیں گے؟ نمازوں کی فرضیت کے بارے میں بتائیں گے؟ وہ کفار مکہ کیا پڑھائیں گے؟ وہ کفار مکہ وہی پڑھائیں گے جو اس زمانے کی ایڈوانس نالج ہوگی، جو اس زمانے کی ایڈوانس تعلیم ہوگی، وہ کفار مکہ وہی پڑھائیں گے۔ یعنی رسول اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کبھی یہ مت سوچنا کہ تعلیم کا کوئی مذہب ہوتا ہے، یعنی مسلمان یہ کبھی نہ سوچے کہ تعلیم کا کوئی مذہب ہوتا ہے۔ مذہبی نظریے سے اگر کوئی بھی تعلیم حاصل کی جائے تو اگر کوئی میڈیکل سائنس کا علم حاصل کرتا ہے، اگر کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے، اگر کوئی جغرافی کا ایکسپرٹ ہے، اگر کوئی دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں جا کر کے علم حاصل کر رہا ہے، نظریہ اگر مذہبی ہے تو میڈیکل سائنس کا علم حاصل کرنے والا بھی دیندار ڈاکٹر بن سکتا ہے، وہ بھی دین کا علم حاصل کر رہا ہے۔ کیونکہ دنیا میں جتنے بھی علوم ایگزسٹ کر رہے ہیں سب علوم کا سرچشمہ قرآن مجید ہے۔ یہ صرف مرنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ کسی کی روح نہ نکل رہی ہو تو سورہ یاسین پڑھ دی جائے، یہ قرآن مجید صرف اس لیے نہیں ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا اور تیجے میں فاتحہ کر لیں، قرآن مجید پڑھ کے ایصال ثواب کر دیں۔ بے شک یہ تو قرآن مجید کا بونس ہے، یہ مین کیس نہیں ہے، یہ تو اسٹارٹر ہے۔ تو قرآن مجید پڑھ کر کے بے شک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو قرآن شفاء للناس ہے، سب کے لیے شفا ہے، تو بے شک شفا ہے یہ قرآن مجید۔ اگر کسی کو تکلیف ہے تو پڑھ کر دم کر دو تو ہمارا ایمان ہے کہ ہاں اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ قرآن مردہ کرنے کے لیے، مارنے کے لیے نہیں آیا تھا، مرنے والے سماج کو زندگی عطا کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ قرآن مردہ معاشرے کو زندہ سماج بنانے کے لیے آیا تھا۔ اب آپ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ تم ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، تو اس زمانے کی جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہوگی یا جو ماڈرن سائنس ہوگی وہی علوم پڑھائیں گے۔ تو رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو، اپنے بچوں کو فرمایا کہ تم ان سے علم حاصل کرو، یعنی فرمایا یہ گیا کہ مسلمان ہر علم حاصل کرے، کیمسٹری بھی پڑھے، جغرافی بھی پڑھے، ہسٹری بھی پڑھے، اکنامکس بھی پڑھے، پولیٹیکل سائنس بھی پڑھے، میڈیکل سائنس بھی پڑھے، فقہ بھی پڑھے، حدیث بھی پڑھے، تفسیر بھی پڑھے، تصوف بھی پڑھے، سب پڑھے۔ لیکن اگر یہ مذہبی نظریے سے علم حاصل کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مذہبی نظریے سے علم حاصل کرنے والا ڈاکٹر جب اسپتال میں پہنچے گا تو وہ کسی کی کڈنی نہیں بیچے گا بلکہ بسم اللہ پڑھ کر کے آپریشن شروع کرے گا، اور جو اس کے جائز پیسے ہوں گے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق وہ جائز پیسے لے گا، اور کسی مردے سے زبردستی پیسے نکلوانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لیکن دنیا میں ہو کیا رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ میڈیکل سے لے کر کے اسپتالوں تک یہ جتنا بڑا پروسیجر ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ وہاں پہ نہیں ہیں۔ دنیا کا یہ نظام دوسرے ہاتھوں میں چلا گیا جنہوں نے مذہبی نظریے سے علم حاصل نہیں کیا، تو یہ جب ان کے پاس میں چلا گیا تو وہ من مرضی سے جو چاہے کرتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں نہ تو قیامت کا تصور ہے، نہ خوف خدا کا کوئی مطلب ہے، ان کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کوئی رول ماڈل ہستی ہے۔ تو یہ کرپشن اور زیادتی اور ظلم اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ ہم وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ لیکن پھر ایک زمانہ تھا کہ جب رسول اللہ نے اس طرح سے مسلمانوں کے درمیان تعلیم کو فروغ دیا اور مسلمانوں کو فرمایا کہ ہر علم حاصل کرو، ہر علم تمہارا علم ہے، ہر علم دینی علم ہے اگر نیت صحیح ہو۔ ایک موقع پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دین کا علم حاصل کرے، قیامت میں جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے گا، اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو میرے لیے کیا لایا ہے؟
تو وہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میں نے حدیث کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا۔ اللہ فرمائے گا کیوں حاصل کیا؟ تو وہ بندہ کہے گا باری تعالیٰ اس لیے میں نے پڑھا تھا تاکہ لوگوں کو تیری معرفت حاصل ہو جائے۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے اس لیے نہیں پڑھا تھا، تو نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے ہار پہنائیں، تیرا استقبال کریں، تجھے عزت دیں۔ تو جس مقصد سے تو نے حدیث و قرآن پڑھا تھا وہ مقصد تو تجھے دنیا میں مل گیا، اب میری بارگاہ سے کیا لینے آیا ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ اے فرشتوں اس کو جہنم میں پھینک دو، اس نے دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کو تصور تو سمجھ میں آ گیا نا، تصور سمجھ میں آ گیا قرآن کا، یہ کیا ایجوکیشن کا تصور اسلام میں کیا ہے؟ یعنی ہر علم دینی علم ہے اگر نیت صحیح ہو، اور اگر نیت خراب ہے تو مدرسے میں پڑھنے والا علم بھی ایک انسان کی دنیا اور آخرت برباد کر سکتا ہے۔ اب جب اس تصور کے ساتھ میں مسلمانوں نے علم کو فروغ دیا تو دنیا میں عربوں کے تعلقات دوسری دنیا سے نہیں تھے، رومن امپائر سے ان کے تعلقات نہیں تھے، کیونکہ وہ زبانیں نہیں جانتے تھے، کیونکہ عبرانی یہودیوں کی زبان ہے۔ تو عام طور سے آج کے دور میں تو تھوڑی بہت اویئرنیس آئی ہے، لیکن پچھلے 50-60 سال پہلے حال یہ تھا کہ ہمارے مدرسوں سے یہ فتوے گئے کہ انگریزی پڑھنا ناجائز و حرام ہے، جو انگریزی پڑھتا ہے وہ حرام کام کرتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ تم اسکندریہ میں جا کر کے عبرانی زبان حاصل کرو۔ کس کی زبان حاصل کرو؟ یہودیوں کی جو زبان ہے، جو زبان یہودی بولتے تھے وہ جا کر کے سیکھو۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جا کر کے ہبرو زبان سیکھی، عبرانی زبان سیکھی، اور اس ادارے میں، الیگزینڈریا کے اس ادارے میں جتنی بھی زبانیں سکھائی جاتی تھی ساری زبانوں کا علم حضرت حسان بن ثابت اور دوسرے صحابہ نے حاصل کیا۔ یہ زبانیں اس لیے پڑھی گئی تھی کہ اگر تم ان کی زبانیں نہیں سیکھو گے تو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ان تک نہیں پہنچا سکو گے، اور تم ان سے اپنے تجارتی تعلقات بھی نہیں بنا پاؤ گے، تم دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے سفارتی تعلقات بھی نہیں بنا پاؤ گے۔ تو وہ زبانیں حاصل کرو تاکہ تمہارا انٹریکشن ہو ان سے۔ آج آپ دیکھیے ساری دنیا میں انگریزی سے زیادہ دھیرے دھیرے چائنیز کا کلچر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور چائنیز کی مارکیٹ ساری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ کچھ دنوں بعد میں چائنا ساری دنیا پہ قابض ہو جائے گا۔ تو اس زمانے میں، حالانکہ یہ حدیث میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے، لیکن فرمایا گیا کہ اطلبوا العلم ولو کان بالصین، کے علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ شاید وہ جملہ اسی زمانے کے لیے تھا، کیونکہ یہ چائنا جس طرح سے ساری دنیا میں پھیل رہا ہے، اس وقت میں مسلمانوں پہ لازم ہو گیا ہے کہ جہاں وہ عربی سیکھیں، جہاں وہ انگریزی سیکھیں، جہاں اردو زبان سے ان کی واقفیت ہو تو ان کو چائنیز بھی آنی چاہیے، تاکہ چائنا کی زبان سیکھ کر کے وہ چائنیز سے اپنے تجارتی تعلقات کو مضبوط کر سکیں اور ایمانداری کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام چائنیز تک پہنچا سکیں۔ تو یہ رسول اللہ نے تصور عطا فرمایا کہ تم زبانیں سیکھو، اور زبانیں سیکھی گئیں۔ حضرت حسان بن ثابت نے سیکھی، بہت بڑا اگزامپل ہے۔ خیر یہ سلسلہ اور آگے بڑھا اور اس کے حوالے سے بہت باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میڈیکل سائنس کے حوالے سے ہم بات کریں، دنیا کے ہر شعبے میں جتنے علوم آج ایگزسٹ کر رہے ہیں، ہر شعبے میں مسلمانوں نے امامت کی، اور کیسی امامت کی ہے میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن سینا، جن کو ابن سینا کہا جاتا ہے میڈیکل سائنس کی دنیا میں، یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے اس امت کا، اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ یورپ میں پہلا میڈیکل کالج بنا تھا 1231 میں۔ کب بنا؟ 1231 میں پہلا میڈیکل کالج بنا سسلی میں۔ اب وہ عمارت تو بن گئی، اب لوگ غور و فکر کرنے لگے کہ اب پڑھایا کیا جائے میڈیکل سائنس کے نام پہ، میڈیکل سائنس کے نام پہ تعلیم کیا دی جائے۔ تو حال یہ تھا کہ یورپین ورلڈ میں کوئی کتاب ایسی نہیں تھی کہ وہ میڈیکل سائنس کے نام پر پڑھا سکے۔ قربان جاؤ کہ آپ ہی کی قوم کا ایک شخص تھا جس نے کتاب لکھی القانون فی الطب، جس نے پلیٹو کے نظریات کو، ارسطوٹل کے نظریات کو اس کتاب میں جمع کیا تھا، اور اپنے زمانے کی میڈیکل سائنس کی جو ریسرچز تھی وہ اس میں جمع کی، اور اس کتاب میں جمع کر کے دنیا کو ایسا خزانہ عطا کر کے گیا وہ شخص کہ جب یورپ میں پہلا میڈیکل کالج بنا تو یورپین ورلڈ کو یہ تلاش میں بعد میں نہیں مل پا رہا تھا کہ اپنی دنیا میں کون سی کتاب
किताब पढ़ाई जाए, उन्होंने अगर रुख किया तो इन्हीं मुसलमानों की तरफ रुख किया और उनको मुसलमानों में ये किताब मिली जिसको अल कानून फी तिब कहा जाता है। अल कानून फी तिब का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ, जिसका कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से तारुफ कराया गया, यानी दुनिया के पहले मेडिकल कॉलेज में मेडिकल साइंस के नाम पे जो किताब पढ़ाई गई वो आप ही की कौम के एक शख्स अब्दुल्ला इब्न सीना की लिखी हुई किताब थी। कैनन ऑफ मेडिसिन पढ़ाई गई। दुनिया में ये कॉफी का चलन आज देख रहे हैं आप, सारी दुनिया में कॉफी का चलन है, सुस्ती को दूर करने के लिए, काहिली को दूर करने के लिए। ये नौजवान यहाँ मौजूद हैं, 12th कर लिया, जिन्होंने BA कर लिया, MBA कर लिया, लेकिन अपने पुरखों की तारीख से ये वाकिफ नहीं है। और हाल ये है कि हमने जो कारनामे दुनिया में अंजाम दिए थे, जो इल्म के डाकू हैं, एक तो जेब कतरा होता है जो जेब काटता है, वो एक बड़ी दुनिया है जिन्होंने इल्म पर डाका डाल लिया और हमारे किए हुए कारनामों पर अपनी मोहर लगा दी उन्होंने। रोना इस बात पर नहीं है, रोना तो इस बात पर है कि जिस कौम की वो विरासत थे और जिस कौम के लोग थे, वो कौम उनके बारे में नहीं जानती कि वो क्या थे और उन्होंने दुनिया में क्या कंट्रीब्यूशन किया, उन्होंने दुनिया को दिया क्या है, वो कौम नहीं जानती अपने बुजुर्गों के बारे में। और आज ये मैं फिर से मुबारकबाद पेश करता हूं सीनियर सिटीजन फोरम को कि मस्जिद के प्लेटफॉर्म से इस तरह की बात हो रही है। जब से यहूदियों ने ये तसव्वुर दिया कि मजहब अलग है और साइंस अलग है, तो मस्जिद में नमाजों की फजीलत पे तो बात हुई है, लेकिन मेडिकल साइंस की फजीलत पे बात नहीं हुई। जब से इन मस्जिदों में रोजे की फजीलत पे बात हुई तो सिर्फ एक पहलू ये बताया गया कि रोजे रखने से अल्लाह खुश होता है और रोजेदार के मुंह की खुशबू मुश्क से ज्यादा बेहतर है अल्लाह के नजदीक। लेकिन जब साइंस का इल्म हमने बंद कर दिया और साइंस को इस्लाम के मुखालिफ समझा, तो इसी तसव्वुर पे 2016 में एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया। एक जापान के डॉक्टर हैं जिन्होंने ये रिसर्च की थी कि अगर कोई साल में 20-25 दिन सुबह से शाम तक भूखा रहे तो वो तकरीबन उसका भूखा रहना कैंसर का इलाज बन सकता है। उसने गौर फिक्र किया उस बात पे, तो उसने दुनिया के सामने एक नजरिया पेश किया कि अगर कोई सुबह से शाम तक साल भर में 20-25 दिन भूखा रह ले तो भूखा रहने की वजह से जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो सेल्स खा लेता है जिस्म का दूसरा हिस्सा, तो कैंसर के असरात कम हो जाते हैं। और उसने ये रिसर्च दुनिया के सामने पेश की तो दुनिया ने उस जापानी डॉक्टर को नोबेल प्राइज दिया। अफसोस इस बात का है कि जिस कौम के अंदर यह तसव्वुर 1450 साल पहले से मौजूद है, वो कौम सिर्फ मजहबी एंगल तलाश करती है, कभी साइंसी नजरिए से उस रोजे को नहीं देखा। और जब दुनिया ने देखा तो उसको नोबेल प्राइज मिल गया। ये इसी वजह से हुआ क्योंकि हमने मस्जिद से साइंस को गायब कर दिया और यहूदियों ने बड़ी ही चालाकी से ये डाका डाला हमारे जहनों पे और हमारी इल्मी विरासत पे कि जिन्होंने नमाजों की फजीलत बताई उनका तो उर्स मनाया गया, लेकिन जिन्होंने फलसफों के जरिए, साइंसिस के जरिए खुदा की मारिफत का रास्ता बताया है, उनको हमने पूरी तरह से भुला दिया। और इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि वाहे नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। एक तो हमारी नाकामी ये थी, हमारे काफिले का सामान चोरी हो गया। रोना तो इस बात पर था कि हमारे काफिले का सामान चोरी हो गया, और उससे भी बड़ी नाकामी ये है कि जो चोरी हो गया है उसके चोरी हो जाने का एहसास तक हमें नहीं है। हमें ये पता ही नहीं है कि हमारा गायब क्या हुआ है, हमारा छीन क्या गया। तो दुनिया में कॉफी का तस्वुर पाया जाता है सुस्ती को दूर करने के लिए। एक आम सा चरवाहा था मुसलमान अगर चरवाहा भी होता था तो वो खुदा की कायनात में गौर व फिक्र करता था। नमाज का वक्त होता था तो वो जानता था कि अब सूरज कहाँ पहुंचा है, जोहर की नमाज का वक्त है कि असर की नमाज का वक्त शुरू हो गया। इतनी साइंस आती थी उस जमाने के लोगों को जब घड़ी ईजाद नहीं हुई थी। उस जमाने के चरवाहे को इतनी साइंस आती थी कि वे पेड़ पौधे में खुदा की कुदरत के नजारे तलाश करते थे। अब उसने क्या किया कि जब वो बकरियां चराने के लिए गया तो उसने देखा कि एक अजीब सा बीज है, किसी पेड़ पे उतरा हुआ है। उसने वो बीज उतारा, उसको उबाला और जब पिया तो उससे बड़ी एनर्जी महसूस हुई। और फिर जब ये चलन उसने आम किया तो धीरे धीरे यही तसव्वुर फिर यमन पहुंचा।
اور جو صوفیاء کرام تھے وہ رات میں شب بیداری کے عادی ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کی مجلسیں کرتے ہیں، تو کافی کا چلن پھر صوفیاء کرام کے یہاں ہوا کہ ہمیں بیدار رہنا ہے، انرجیٹک رہنا ہے، تو ہمیں کافی پینی ہے۔ تو وہ شاندار کافی اس زمانے میں صوفیاء کرام نے پی۔ یہ یورپین ورلڈ تو کافی کے تصور سے بھی واقف نہیں تھا۔ 1645 کا زمانہ ہے جب یہ یمن اور شام سے ہوتے ہوئے جب مسلمانوں نے کافی کو پرانا کر دیا تھا، تب انگریزوں کو ہماری خیرات ملی اور تب انہوں نے پہچانا کہ کافی کیا ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت کافی کا کاروبار کون کر رہا ہے؟ کون کافی کا کاروبار کر رہا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے ہاتھ میں ہوتی اتنی بڑی ورک شاپ اور تمہارے حوالے سے جانی جاتی، لیکن ہم ہیں کہاں؟ قرآن مجید میں شہد کے حوالے سے بات کی گئی، شہد کی فضیلتوں کے حوالے سے بات کی گئی، شہد کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بہت سارے مرضوں کا علاج ہے، شہد صحت مندی دیتا ہے، بہت سارے فوائد ہیں، اس کو ڈاکٹر کنسرن کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ نحل نازل ہو گئی، شہد کی مکھی کے حوالے سے پوری سورت نازل ہو گئی، لیکن ہندوستان میں ڈابر برانڈ کس کا ہے؟ جی ڈابر کمپنی کون چلا رہا ہے؟ سورہ نحل تمہارے قرآن میں نازل ہوئی ہے، لیکن شہد کا کاروبار وہ کر رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ ہزاروں لوگ ہیں جو ڈابر کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، اور جب کوئی کہیں سے روزگار لیتا ہے تو اس کو آنکھیں نہیں دکھاتا۔ اگر تم نے شہد کے نام پہ کوئی برانڈ بنایا ہوتا، ہزاروں لوگ اگر تمہارے یہاں نوکری کرتے تو کبھی تم سے پاکستان جانے کی بات نہ کرتے۔ تم اس دیش کو ٹیکس بھی دیتے اور تم اس دیش کو روزگار بھی دیتے، اپنی کمر بھی مضبوط ہوتی اور قوم کی کمر بھی مضبوط ہوتی، تمہارے ادارے بھی مضبوط ہوتے۔ لیکن ہم ہیں کہاں؟ ایک زمانہ گزرا ہے ایسا کہ جب ہم ریسرچ کر رہے تھے، غور و فکر کر رہے تھے، تو دنیا کے سارے برانڈ ہم ہی انٹروڈیوس کرا رہے تھے۔ دنیا کو ہم بتا رہے تھے کہ آسمان کو اڑنا کیسے ہے۔ دنیا کو یہ اڑنے کا تصور ہم نے دیا، کیونکہ اللہ نے کہا تم غور و فکر تو کرو۔ تو عباس ابن فرناس نام کے ایک سائنٹسٹ نے غور و فکر کیا، کہا جب یہ پرندہ بیلنس بنا کے اڑ سکتا ہے تو ہم تو انسان ہیں۔ تو پھر اس نے غور و فکر کیا اور کوشش کی، اور ایک کوشش کر کے کچھ پرور لگا کر کے اس طرح سے سسٹم ڈیولپ کیا جیسے پیراشوٹ ہوتا ہے، اور وہ مینار کے اوپر چڑھا اور وہاں سے چھلانگ لگائی۔ اب جب وہاں سے چھلانگ لگائی تو ظاہر ہے پوری طرح سے تو وہ تیار نہیں ہوا تھا، وہ مینار سے جب کودا تو اس نے یہ دیکھا کہ اس پیراشوٹ کے ساتھ میں کودنے کی وجہ سے بھلے ہی مجھے نقصان ہوا، پوری طرح سے میں کامیاب نہیں ہو پایا، لیکن اس نے ایکسپریمنٹ کیا کہ اس پیراشوٹ کو پہننے کی وجہ سے گرنے کی رفتار دھیمی ہو گئی۔ دنیا کے سامنے یہ نظریہ پیش کیا کہ اگر یہ پرندے مالک کی وجہ سے، مالک کی قدرت کی وجہ سے اڑ سکتے ہیں، ان کو یہ اختیار دیا گیا، ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو ہم کیوں ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں کر سکتے کہ انسان کی ہواؤں میں اڑے اور یہ ہزاروں میل کا سفر گھنٹوں میں طے کر لے؟ انہوں نے غور و فکر کیا خدا کی بنائے ہوئی اس مخلوق پر، اور جب غور و فکر کیا اس نے کہا کہ نہیں، رفتار اگر دھیمی ہو گئی ہے تو ہمیں کچھ اور بھی کرنا ہوگا، اس میں آگے بھی غور و فکر کرنا ہوگا۔ پھر اس نے دوسرا ایکسپریمنٹ کیا، پھر وہ ایک پہاڑی سے کودا، تو پہلے 10 منٹ میں نیچے آ گیا تھا، اب جب کودا تو اس کو آدھا گھنٹہ لگا نیچے آتے آتے۔ اب جب نیچے آیا تو وہ اس کا جو بھی پیراشوٹ تھا وہ کریش ہو گیا، اور جب کریش ہوا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ نقصان اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس کے پیچھے دم نہیں تھی، اگر دم ہوتی تو بہت ہی بیلنس کے ساتھ میں زمین پہ آ سکتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر کے دنیا یہ سب ریسرچ کر رہی تھی، وہ ہمارے پرکھ تھے، ہمارے پروج تھے، ہمارے لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ تصور ایکسپریمنٹ کیا، اور جب یہ تجربہ دنیا کے سامنے رکھا اور جب ہسٹری میں یہ آئیڈیا موجود تھا، تب کوئی یورپ سے اٹھا اور مسلمان کے دیے ہوئے آئیڈیا اور نظریے پر اس نے غور و فکر کرنا شروع کی، اور جب اس نے غور و فکر کرنا شروع کی تو اللہ رب العزت نے اس تحقیق کرنے والے دماغ کو روشنی عطا فرمائی، اور ہوائی جہاز کی برکتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن بنیاد ہم نے رکھی تھی اس کی۔ تو دنیا میں ایسی کتنی چیزیں ہیں جس کی بنیادیں ہم نے رکھی، مگر آج ہی ہم لاوارث ہو گئے۔ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ہمارے حالات تو یہ ہو گئے ہیں۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا؟ تو دنیا کو سب سے پہلے آنکھ کی سرجری کا تصور دینے والے ہم لوگ ابن الہیثم کے جانشین ہیں، جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے
علم بصریات پر باضابطہ کتاب لکھی تھی، آپٹکس پر باضابطہ کتاب لکھی تھی، اور انہوں نے ریسرچ دنیا کے سامنے پیش کی تھی کہ ریٹینا کس طرح سے کام کرتا ہے، آنکھ کس طرح سے کام کرتی ہے۔ جو پرانے نظریات تھے ان کو چیلنج کیا اور دنیا میں اپنا نظریہ پیش کیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ آنکھ کس طرح سے دیکھتی ہے، اور اگر یہ سسٹم پورا ڈیولپ کر لیا جائے تو دنیا میں ایک ایسی ٹیکنالوجی ایجاد ہو سکتی ہے جس سے تصویر کو قید کیا جا سکتا ہے۔ ابن الحسن کے دیے ہوئے اس تصور پر ماڈرن زمانے میں کیمرہ ایجاد ہو گئے۔ تصورات موجود تھے، ہمیں تو قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، اس پر دھول چڑھ رہی ہے، تو علم بصریات پر لکھی ہوئی کتابیں ہمیں پڑھنے کی فرصت کہاں ہے؟ ہمارا حال تو یہ۔ تو اس زمانے میں جب کوئی ہارٹ کی سرجری کا تصور نہیں تھا، اس زمانے میں مسلمانوں نے دل کا علاج کر کے دکھایا دنیا کو۔ پڑھ کے کہاں سے آ رہے تھے یہ لوگ؟ تب کون سا آکسفورڈ اور کیمبرج تھا؟ نہیں جی، کوئی آکسفورڈ اور کیمبرج نہیں تھا۔ مسلمان کا جو مدرسہ ہوتا تھا اس زمانے میں وہ قرآن خوانی کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے کے جو مدرسے تھے، اس زمانے کے جو جامعات تھے، وہ اس لیے نہیں تھے کہ فلاں مر گئے ہیں چلو جا کے 40 منٹ کی قرآن خوانی کرو۔ اس زمانے میں قرآن مرنے کے لیے استعمال نہیں ہو رہا تھا۔ اس زمانے میں قرآن مجید سے زندگی حاصل کی جا رہی تھی، روشنی حاصل کی جا رہی تھی۔ اس زمانے میں مردہ دلوں کو زندگی کرنے کی بات کی جا رہی تھی۔ تو اسی مدرسے سے روحوں کو مست کرنے والا جلال الدین رومی بھی پیدا ہوتا تھا، اور انہی مدرسوں سے جسموں کا علاج کرنے والا عبداللہ ابن سینا بھی پیدا ہوتا تھا۔ جامعہ نظامیہ بغداد، جامعہ فاطمیہ، اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں میں کہ دنیا میں یونیورسٹی کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی تو ایک خاتون کا نام آئے گا۔ ایک خاتون ہے جس نے یونیورسٹی کا نظام دنیا کو دیا ہے، فاطمہ فہری۔ ان کے والد تھے محمد الفہری، وہ تیونس میں پیدا ہوئی تھی۔ دنیا میں یونیورسٹی کا، ہاسٹل کا اور مختلف شعبوں کو باضابطہ منظم کرنے کا رواج اس دنیا کو اگر کسی نے دیا ہے تو وہ اس امت کی ایک خاتون نے دیا ہے۔ آپ فاطمہ شیخ کو تو جانتے ہیں لیکن فاطمہ فہری کو نہیں جانتے۔ وہ فاطمہ فہری ہیں، جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو وہ دو بہنیں تھیں، ایک فاطمہ فہری ایک مریم فہری۔ تو ان کے والد سے وراثت میں انہیں بہت ساری چیزیں ملی، لیکن انہوں نے سونا نہیں خریدا، انہوں نے ہیرے اور جواہرات نہیں خریدے۔ تربیت اچھی تھی، اپنے بزرگوں کی تاریخ سے واقفیت رکھتی تھی، رسول اللہ کے مشن کو دماغ میں رکھا ہوا تھا۔ تو اس فاطمہ فہری اور مریم فہری نے تیونس میں جامعہ قروین نام کی ایک یونیورسٹی قائم کی، اور پھر اپنے والد سے جو سرمایہ ملا تھا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے انہوں نے زبردست ایک مسجد بنائی، اور ساتھ میں رسول اللہ کے اس پیغام اقرا پر عمل کرنے کے لیے ایک شاندار یونیورسٹی بنائی، اور اس یونیورسٹی کو اللہ رب العزت نے اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ آج بھی اس یونیورسٹی سے ہزاروں طلبہ علم حاصل کر کے نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صحرا بھی ایک خاتون کے سر جاتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ مردوں نے علم حاصل کرنے کو اپنے لیے اہم سمجھا ہے، لیکن عورت کو، بچیوں کو اگر 12th کرا دیا تو ہم اس کو ہی کافی سمجھتے ہیں کہ اب شادی کے لائق ہو گئی، اب اس کو بھیج دینا۔ پورا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا، سارا سسٹم خراب کر دیا۔ جن کو زیادہ پڑھانا چاہیے تھا ان کو کم پڑھا رہے، جن پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے تھا ان پر ہمارا فوکس نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے 1/3 دین امت تک پہنچا، 1/3 دین، 1/3 دین امت تک پہنچا حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے۔ لیکن وومن ایجوکیشن پہ ہم کب کام کرتے ہیں؟ اگر کوئی ہماری مہیلاؤں کے خلاف بات کرتا ہے تو ہمیں غصہ تو آتا ہے، لیکن کبھی آپ نے اس غصے کو کنسٹرکٹیو وے میں اس نظریے پر بھی ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ ہاں ہماری بچیوں کو تعلیم کی ضرورت ہے، کوالٹی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، ایکسیلنسی ہونا چاہیے، کیونکہ مرد اگر تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو تعلیم دہلیز تک پہنچتی ہے، اور اگر عورت تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو تعلیم نسلوں تک پہنچتی ہے۔ ہم نے کبھی اس پر غور کیا؟ ایک زمانہ تھا پھر مسلمان خواتین بھی اتنی ڈیولپ اور ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ تھی، بڑے بڑے زخموں کا علاج تو ان کا مرہم کر دیا کرتا تھا۔ آج ہم سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی غیر مسلم ڈاکٹر ہماری عورت کو ہاتھ نہ لگائے، تو اگر وہ ہاتھ نہیں لگائے گا تو آپ کو اپنی بچی کو ڈاکٹر بنانا پڑے گی نا۔ آپ کو ایسے ادارے تو کھولنے ہوں گے جہاں پر آپ کی بچی تعلیم حاصل کر سکے میڈیکل سائنس کی۔ آج سب رو رہے ہو، رونے کی بات ہے، 8 لاکھ مسلم بچیاں مرتد ہو گئی، اور وہ مسلم بچیاں مرتد ہو گئیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا عبرت کا نشان ہے، خون کے آنسو رونے والی بات ہے۔ گورنمنٹ کے ڈیٹا کے مطابق 8 لاکھ مسلم بچیاں اسلام چھوڑ کر کے چلی گئی، غیر مسلم ہو گئی۔
کبھی غور و فکر کیا اس بات پہ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ تعلیم کے نام پہ تم نے صرف برقع بتایا ہے، حیا نہیں بتائی، ترتیب بدل کے رکھ دی۔ اللہ اور رسول کہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرو، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھو، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو، اپنے نفس کو قابو میں رکھو۔ تم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے برقعے میں اس کو قید کر دیا۔ اب وہ سوچ رہی ہے کہ میں تو قید ہو گئی ہوں، تو جن ڈیزائرز کو قید کرنا تھا، وہ خواہشات جب قید نہیں ہوئی، وہ خواہشات جب موجیں مارتی ہیں، تو مسلم بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ میں برقعے میں برقع پہن کر کے ان کے ساتھ آوارہ گردیاں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پورا ہم نے سسٹم بالکل الگ کر دیا۔ لیکن ایک زمانہ تھا، ایک زمانہ ہم پر ایسا بھی گزرا ہے کہ مسلم خاتون کو دیکھ کر کے لوگ اپنی نظروں کو نیچا کر لیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی تہذیب ایسی تھی، مسلمانوں کی تہذیب ایسی تھی کہ آپ اوٹومن امپائر کا زمانہ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ دروازے پر، اوٹومن امپائر کے زمانے میں دروازے پر 2 بڑی کنڈیاں ہوا کرتی تھی۔ 2 بڑی کنڈیاں، ایک بڑی کنڈی ہوتی تھی، ایک چھوٹی کنڈی ہوتی تھی۔ بڑی کنڈی کھٹکھٹاتا تھا، مرد آ کر کے اس کی آواز بھاری ہوتی تھی، گھر کا مرد سمجھ جاتا تھا کہ دروازے پر کوئی مرد آیا، تو پھر عورت نہیں آتی تھی دروازہ کھولنے کے لیے۔ آپ سوچئے کہ ان کی سائنس کیا تھی اور ان کی تعلیم کیا تھی، اپلائی ہو رہی ہے سوسائٹی میں، ان کے گھروں میں۔ یہ ان کا اخلاق اور کردار اور خود کو بچانے کا یہ جذبہ تھا ان کے اندر کہ بے حیائی نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، تو انہوں نے ماحول اس طرح کا بنایا کہ 2 کنڈیاں رکھی۔ جب بڑی والی بجتی تھی مرد سمجھتا تھا کہ مرد آیا ہے، اور جب چھوٹی والی بجتی تھی اس کی آواز باریک ہوتی تھی، گھر کی عورت سمجھتی تھی دروازے پر کوئی عورت آئی۔ یہ مسلمانوں کی تہذیب کا معیار تھا کسی زمانے میں، تو دنیا عزت کرتی تھی کیونکہ تم اپنے دین کی عزت کرتے تھے۔ تم اپنے دین پر اس طرح سے کاربند تھے تو دنیا تمہارے سامنے اپنی نظریں جھکاتی تھی، کیونکہ تم اللہ کے لیے اپنے اندر حیا پیدا کیے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے تمہارا روب قوموں کے دلوں پر بیٹھایا ہوا تھا۔ آج ہم نے کرتے پجامے تو پہن لیے ہیں، داڑیاں رکھ لی ہیں، ہم نے اپنا حلیہ تو مسلمانوں والا بنایا ہے، لیکن جس باطن کو مسلمان کرنا چاہیے تھا وہ تو کافروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، حال تو ہمارا یہ ہو گیا۔ کس کس موضوع پہ بات کی جائے؟ تعلیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مسلمانوں نے دنیا میں ہر شعبے میں کام کیا۔ آج سارے بھارت کے مسلمان، سارے دیش بھر کے مسلمان اس بات پہ رو رہے ہیں کہ ہمارے پرکھوں نے جو کام کیا تھا، یہ تاج محل دیا، یہ لال قلعہ دیا، یہ جامع مسجد بنائی، آج ہر عمارت کو مشکوک کر دیا گیا، ڈاؤٹ فل بنا دیا گیا۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے، کیا تم نے کبھی پڑھا ہے کہ ان عمارتوں کے پیچھے کیا اسلامی نظریہ تھا، کیا اسلامی تصور تھا؟ ہم نے صرف مدرسے کے علم کو دینی علم سمجھا ہے، کبھی آرکیٹیکچر کو دین سے جوڑ کر کے نہیں دیکھا۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ دوسروں نے موقع تلاش کیا اور ہماری عمارتوں پر، ہمارے باپ دادا کی بنائی ہوئی عمارتوں پر وہ اپنا ٹھپا اور مہر لگا رہے ہیں، اور پورے ملک میں ان عمارتوں کو ڈاؤٹ فل کر دیا۔ رونا اس بات پر نہیں ہے، رونا اس بات پر ہے کہ تم ان عمارتوں کا اتہاس نہیں جانتے، تم ان عمارتوں کی تاریخ نہیں جانتے۔ اور اس سے بھی بڑا رونا اس بات پر ہے کہ جو مذہبی حلیوں میں ہیں، جو منبروں پر ہیں، وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ اس آرکیٹیکچر کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جنت کا نقشہ بیان کیا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ نے قرآن مجید میں جنت کا نقشہ بیان کیا کہ جنت ایسی ہے کہ اس میں بہتی ہوئی نہریں ہیں، پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں، اس میں بہت سارے محلات بنے ہوئے ہیں، اور یہ محلات، یہ پیڑ پودے ان تمام لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے، ایمان لائیں گے، نیک رہیں گے، برے کاموں سے بچے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے جنت کا نقشہ بیان کیا۔ اب بادشاہوں نے اور مسلم انجینئرز نے جب خدا کے بیان کیے ہوئے اس نقشے کو قرآن مجید میں پڑھا تو وہ قرآن مرنے کے لیے نہیں پڑھ رہے تھے، انہوں نے قرآن مجید میں جب جنت کا نقشہ پڑھا تو اس نقشے کو اپنی انجینئرنگ اور بساط کے مطابق تاج محل جیسی عمارت دینے کی کوشش کی ہے، اور شاندار عجوبہ بنا کر کے انہوں نے دنیا کو پیش کر دیا۔ انہوں نے جنت کا نقشہ بنانے کی کوشش کی، اور پیچھے تصور یہ تھا، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے کائنات کتنی خوبصورت بنائی ہے۔
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ رب العزت جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، تو اس کائنات میں، اس انسانوں کی مخلوق میں صوفیاء کرام کی تبلیغ کا طریقہ الگ ہوتا ہے، علماء کی تبلیغ کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ مسلم انجینئرز کی تبلیغ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو قرآن میں جنت کو تلاش کر رہے ہیں، اگر انہیں جنت کا وہ نقشہ کہیں دیکھنا ہو تو وہ تاج محل کو دیکھے اور یہ تصور کرے کہ اگر اللہ کی مخلوق کی بنائی ہوئی عمارتیں اتنی خوبصورت ہو سکتی ہیں تو خدا کی بنائی ہوئی جنت کتنی خوبصورت ہوگی۔ اور پھر ان عمارتوں پر آیتیں بھی لکھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ یہ جان لو کہ تمہیں لوٹنا اپنے رب کی طرف ہے، لوٹنا اپنے رب کی طرف ہے، اور اس حال میں لوٹنا ہے کہ تم اپنے رب سے راضی ہو اور تمہارا رب تم سے راضی ہے، اور کہا جائے کہ اے میرے بندے تم میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو دنیا غور و فکر کرے اس بات پر کہ مخلوق کی بنائی ہوئی عمارت اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے تو خالق کی بنائی ہوئی جنت کتنی خوبصورت ہوگی۔ اور کیا انٹیلیجنس تھی ان کی، اور کیا ذہن اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کو عطا فرمایا تھا۔ آپ تاج محل کبھی جائیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ وقت اور بہت تنگ بھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں بہت ساری باتیں ہو جائیں۔ تاج محل جب آپ جائیں گے تو شہاب الدین محمد شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے تاج محل بنایا تھا۔ آپ کو عجیب حیرت ہو رہی ہوگی کہ میں شاہ جہاں کے ساتھ میں رحمۃ اللہ علیہ لگا رہا ہوں۔ بادشاہوں کو تو عیاش کہا جاتا ہے، بادشاہوں کو تو زیادتی اور ظلم کرنے والا کہا جاتا ہے، سارے بادشاہوں کی تاریخ ایسی نہیں ہے۔ شہاب الدین محمد شاہ جہاں کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ جب دلی کی شاہی جامع مسجد بنانے کا ارادہ انہوں نے کیا اور اعلان کیا کہ اس جامع مسجد کی بنیاد وہ رکھے گا ہوش کے بعد میں جن کی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، وہ بنیاد رکھے گا۔ بڑے بڑے اولیاء اور صوفیاء اپنی گردن جھکائے کھڑے ہیں، علماء گردن جھکائے کھڑے ہیں۔ جب دیکھا شہاب الدین نے کہ کوئی آگے نہیں آ رہے ہیں تو شاہ جہاں خود آگے بڑھے اور کہتے ہیں کہ افسوس ہے کہ آج یہ راز فاش ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے مجھ ناچیز کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ میری تہجد قضا نہیں ہوئی۔ ابو بکر صدیق سے سیکھا تھا سیاسی نظام کیسے چلانا ہے، حضرت عمر بن خطاب سے سیکھا تھا خالق کو کیسے راضی کرنا ہے اور مخلوق کو کیسے راضی کرنا ہے۔ تو وہ شاہجہاں جب جامع مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں تو جب بنیاد رکھنے والا اتنا پرہیزگار ہے تو اس کی بنائی ہوئی مسجد میں رونق کیوں نہیں ہوگی؟ آج دنیا وہاں جا کے سیلفی لے رہی ہے۔ تو پھر تاج محل جب بنایا گیا تو شہاب الدین شاہ جہاں کے زمانے میں بنا تاج محل بھی، لال قلعہ بھی اور جامع مسجد بھی، یہ ساری عمارتیں اور لاہور کی مسجد بھی، یہ سارا آرکیٹیکچر اسلامک آرکیٹیکچر ہے، انڈو اسلامک آرکیٹیکچر کے نام سے آپ گوگل پہ پڑھ لیں، دنیا کی تمام ویب سائٹس پر پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ یہاں کی دنیا چاہے جو بھی کرے، مین اسٹریم میڈیا میں چاہے جو بھی پروپیگنڈا پھیلایا جاتا رہے، آپ اپنی تاریخ کو جانو، یہ زیادہ ذمہ داری ہے۔ تو وہ جب بنایا گیا تو شاہ جہاں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ عمارت ایسی بنے، دنیا جب یہاں سے واپس ہو تو دل میں رکھ کر کے لے کے جائے کہ کچھ دیکھ کے آئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بن گیا سب کچھ، برج خلیفہ بھی اور دنیا کی بڑی بڑی عمارتیں بھی، لیکن لوگ سیلفی کہاں جا کے لیتے ہیں؟ تاج محل۔ تو تاج محل کو جب بنایا گیا تو انجینئرز نے کیسا دماغ لگایا، آپ دیکھیے، کبھی آپ جب جائیں گے تاج محل تو اس نظریے سے بھی دیکھیے گا کہ سامنے کھڑکی بنائی گئی، جب کسی چیز کو آپ قریب سے دیکھتے ہیں تو وہ بہت بڑی دکھائی دیتی ہے، اور جب دور سے دیکھتے ہیں تو چھوٹی دکھائی دیتی ہے کہ نہیں؟ جب آپ بہت قریب سے دیکھیں گے تو بہت بڑی دکھائی دے گی، اور جب دور سے دیکھیں گے تو بہت چھوٹی دکھائی دے گی۔ لیکن آپ دیکھیے گا کہ جب آپ اس کھڑکی میں کھڑے ہو کر کے جب تاج محل کو دیکھیں گے تو تاج محل آپ کو سارے کا سارا دکھائی دے گا، اور جیسے جیسے آپ تاج محل کے قریب ہوتے چلے جائیں گے وہ تاج محل خود بخود چھوٹا ہوتا چلا جائے گا۔ میں شاید الٹا بول رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ جب آپ اس سے قریب ہوں گے تو وہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، اور جب آپ اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے تو وہ خود بخود بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تصور اور اس اسٹریٹجی کے ساتھ میں تاج محل کو بنایا گیا، اور پھر اس زمانے کے انجینئرز نے آنکھوں کا کچھ ڈیزائن اس طرح کا ہے ہماری کہ اگر کسی گنبد کے پاس میں کچھ مینارز بنائے جائیں تو جب آپ دور سے دیکھیں گے تو مینار کو جھکائے ہوئے دکھائی دیں گے، جھکے ہوئے دکھائی دیں گے، لیکن اس خوبی کو، اس خامی کو خوبی میں کیسے بدلا ان مسلم انجینئرز نے کہ بادشاہ نے کہا کہ مجھے بالکل سیدھے دکھنے چاہیے۔
تو ان انجینئرز نے ان میناروں کو کچھ اس طرح سے بنایا کہ جب آپ ان میناروں کو دیکھیں گے، دنیا کی دوسری میناروں کو دیکھیے، آپ تھوڑا سا ان کے اندر لچک پائیں گے، لیکن تاج محل کی میناریں آپ کو بالکل سیدھی دکھائی دیں گی، بالکل سیدھی دکھائی دیں گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ تاج محل دے رہے تھے تو آپ بادشاہ تھے، اور جب آپ نے دینا بند کر دیا تو آج کیا حالت ہے ہم سب جانتے ہیں۔ تو دنیا میں ہم نے اتنی ترقیات کی ہے کہ ہمارے پرکھوں کی بنائی ہوئی عمارت سے اس دیش کی اکنومی کو بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو جب ہم کچھ دے رہے تھے تو دنیا نے ہمیں بادشاہ بنا کے رکھا ہوا تھا، اور جب ہم نے دینا بند کر دیا تو آج ہم کہاں ہیں ہم خود ہی جانتے ہیں۔ اب آئیے سلیوشن کی طرف چلتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آج ایک زمانہ تھا کہ جب 110% ایجوکیشن ہے، خواتین میں بھی اور مرد حضرات میں بھی، لیکن اب حال یہ ہو گیا ہے اس زمانے میں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی رپورٹ کہتی ہے کہ یورپین سٹیزن سال بھر میں تقریباً 35 کتابیں پڑھتا ہے، مغرب کا آدمی سال بھر میں 35 کتابیں پڑھتا ہے، اور اسی طرح سے اسرائیل کا ایک سٹیزن سال بھر میں 40 کتابیں پڑھتا ہے، اور وہی رپورٹ کہتی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کی کہ سال بھر میں ایک مسلمان ایک کتاب سے بھی کم پڑھتا ہے۔ سال بھر میں، اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کس کی سازش ہے؟ ہماری ذلت اور رسوائی میں کس کی سازش ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ آپ نے چھوڑا کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے امتحان کے طور پر 3 چیزیں دی تھی، علم، دولت اور شہرت۔ جب وہ آئی امتحان کے طور پر تو اللہ رب العزت نے جب ان کا امتحان لیا تو انہوں نے علم لے لیا، اور جب جبریل امین نے شہرت اور دولت سے کہا کہ چلو میرے ساتھ، تو شہرت اور دولت نے کہا تھا کہ مالک نے پیدا کرتے ہوئے ہمیں یہ کہا تھا کہ جہاں علم ہو، دولت اور شہرت، تمہیں دونوں کو وہیں رہنا۔ اللہ رب العزت نے جناب سلیمان علیہ السلام کو علم کی وجہ سے دولت بھی عطا فرما دی اور شہرت بھی عطا فرما دی۔ جب تم علم حاصل کر رہے تھے تو بازاروں پر بھی تمہارا قبضہ تھا اور شہرتیں بھی ساری دنیا میں تمہاری تھی، لیکن آج جب ہم نے علم سے اپنا رشتہ توڑ لیا تو نہ مارکیٹ میں ہمارا کوئی وجود بچا ہے، نہ ہماری اچھے کاموں کی وجہ سے شہرت ہو رہی ہے۔ ایک علم سے تعلق کمزور کرنے کی وجہ سے ہمارا حال یہ ہوا کہ افسوس کی تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ تو لوگوں یاد رکھنا کہ ہماری یہ ذلت اور رسوائی اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ سنگٹھن ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہودی ہمارے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ یہ باتیں کرنا چائے خانوں پر بہت آسان ہے کہ وہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہاں ان کی سرکار بن گئی، یہاں یہ راجنیتی جیت گئی۔ نہیں، اگر تمہارے ساتھ مشکلات ہیں، اگر تمہارے ساتھ مصیبت ہے تو تم اس نبی کے امتی ہو جنہوں نے ہر آبدہ کو اوسر میں بدلا ہے۔ اگر تمہارے اوپر ظالم مسلط ہوئے ہیں تو تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ دنیا کے ظالموں کے ساتھ میں بڑی طاقتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہماری ہر حرکت میں برکت دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے میں ایسے جوان یہاں چاہتا ہوں جو آج بھی فیصلہ کریں، ابھی فیصلہ کریں، چاہے جتنے مشکل حالات آ جائیں گے ہم تعلیم حاصل کریں گے۔ اس دیش کا سنویدھان تمہیں برابر کی عزت دیتا ہے، سسٹم دے یا نہ دے، لیکن سنویدھان میں تم برابر کے حصے دار ہو، اور ابھی بھی ان بزرگوں کی لگائی ہوئی محنت کا نتیجہ تمہیں ملنے کو تیار کھڑا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ تم علم حاصل کرو اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاؤ، تم اپنے اندر پوٹینشیل پیدا کرو، تم ضرورت بنو۔ تم جب ضرورت بن جاؤ گے تو دنیا تم سے بھیک مانگے گی، بالکل اسی طرح کہ جب ایک بادشاہ نے، روجر سیکنڈ نے، عیسائی بادشاہ نے اپنا ایک نقشہ بنوانے کے لیے ایک جغرافر کو تلاش کیا تو کوئی جغرافر اس کو نہیں ملا۔ ایک وزیر نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں نقشہ بنوانا ہے تو یہ کام صرف مسلمان کر سکتا ہے، اور جب مسلمان کو بلایا گیا تو مسلمان نے کہا کہ ہاں نقشہ تو بناؤں گا، لیکن نقشہ بنانے سے پہلے میں اسی نقشے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوں گا۔ سبحان اللہ، کہ میں نقشہ بناؤں گا مگر نقشہ بنانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوں گا۔ تمہاری کوالٹی اور تمہارا اسٹینڈرڈ اتنا ہائی تھا کہ بادشاہ جیسا آدمی بھی تمہارے سامنے فائدہ لینے کے لیے بھیک مانگ رہا تھا اور ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا تھا۔ اور جب اس مسلمان نے نقشہ بنایا تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سائنس کے ساتھ مذہب کا علم حاصل کیا تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا ہے ہر اچھے کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا چاہیے۔ تو ہم ضرورت بنیں، اور جس دن ہم ضرورت بن جائیں گے تو یاد رکھیے گا کہ خود بخود جو ضرورتوں میں فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔
ہم کوئی مصیبت آتی ہے تو نہیں کہتے چلو آیت کریمہ کا وظیفہ کرتے ہیں، 1,00,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، فلاں جیل میں چلا گیا ہے، فلاں کے ساتھ میں ایسا ہو رہا ہے، فلاں کے ساتھ میں ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ قرآن مجید صرف آیت کریمہ کا وظیفہ کرنے کے لیے نہیں، آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھنے کے لیے تھا، اس لیے نہیں تھا۔ یہ بے شک تمہاری مشکلات آسان ہوں گی، لیکن وہ لوگ جو آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں پوری جماعت بنا کر کے، ان کا ثواب الگ ہے۔ لیکن اس قوم کا ایک نوجوان کھڑا ہو کہ مجھے ظلم کے خلاف اپنے قلم کا استعمال کرنا ہے، اور قلم کی اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے مجھے جتنے بھی ٹف ایگزام ہوں گے میں وہ سارے ایگزامز کوالیفائی کروں گا اور اس مقام پر پہنچوں گا جہاں پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا حکم نافذ ہو پائے۔ اگر تم کسی منصب پر پہنچ جاتے ہو اور کسی مظلوم کو ظلم سے آزاد کرا دیتے ہو، اگر تمہارا قلم کسی مظلوم کی حمایت میں چل جاتا ہے، تو اس آیت کریمہ پڑھنے والی جماعت سے تمہارا مرتبہ دنیا میں بھی بلند ہو جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک بھی بڑھ جاتا ہے۔ فیصلے کرو آج اور ابھی، تمہاری تباہی اور بربادی کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے۔ تم نے پڑھنا چھوڑا تو مارکیٹ بھی تمہارے ہاتھ سے گئی، انسٹیٹیوشنز بھی تمہارے ہاتھ سے گئے، تمہارا اسٹیٹس بھی ختم ہو گیا۔ تو اس تمام مصیبت کا سلیوشن یہ ہے کہ جو چیز رسول اللہ نے ہمیں دی تھی اس کو ہم پھر سے ایک مرتبہ مضبوطی سے پکڑیں۔ اور یہاں الگ الگ سنگٹھنوں کے لوگ موجود ہیں، الگ الگ تحریکیں چلانے والے لوگ موجود ہیں، الگ الگ ادارے چلانے والے لوگ موجود ہیں جو اس مشن پہ کام کر رہے ہیں۔ میں سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب بہت بڑے ہیں، اللہ کے فضل نے مجھے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا، آپ کے تجربات بہت زیادہ ہیں۔ یہ سینئر سٹیزن جو اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزار چکے ہیں، اللہ رب العزت نے اس علم کی روشنی کو پھیلانے کے لیے ان کو کھڑا کیا ہے۔ میں میرٹھ کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ فکری اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، اپنی جان سے، اپنی مال سے اس طرح کی موومنٹ کا حصہ بنے۔ قسم خدا کی اس مرتے ہوئے حالات میں اگر کوئی چیز ہمیں زندگی دے سکتی ہے تو وہ تعلیم ہے۔ اگر ہم تعلیم میں اپنا گراف بڑھا لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے انسٹیٹیوشن نہیں ہے، خود میں جس جامعہ سے تعلق رکھتا ہوں وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ اسی لیے بنایا گیا تھا تاکہ یہ جو پسماندہ قوم ہے یہ تعلیم حاصل کرے اور آگے بڑھے۔ اور الحمدللہ ہمارا جامعہ ملیہ اسلامیہ ایک اچھی محنت کر رہا ہے، اچھی کوشش کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے ہمدرد یونیورسٹی بنائی گئی تھی حکیم اجمل خان کی طرف سے، اسی لیے بنایا تھا کہ مسلمان یہ فرقہ پرستی کے معاملات میں نہ الجھ کر کے، یہ مسلکی تعصبات کو طلاق دے کر کے اس راستے کی طرف آئیں اور اپنا نکاح تعلیم سے مضبوط کر لیں۔ جی ایک نکاح تعلیم سے بھی کر لو اور ایسا کرو کہ کبھی طلاق نہ دینی پڑے، اور جب یہ نکاح سے رشتہ تمہارا مضبوط ہو جائے گا تو دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سر سید احمد خان نے اسی لیے بنائی تھی تاکہ تم علم حاصل کر کے کانسٹیٹیوشنل ذمہ داریاں سنبھالو، وکیل بنو، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، ہر شعبے میں جاؤ۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ ظلم و ناانصافی کا بازار گرم ہے، بھرشٹاچار ہو رہا ہے، ہر جگہ کرپشن ہے، تو تم اپنے وجود سے ہر ادارے میں فائدہ پہنچاؤ۔ اور تم جب یہ کام کرو گے کسی شہر کے ڈی ایم بنو گے، اور جب ڈی ایم بن کر کے تم اس پلیٹ فارم سے اپنے ساتھ کے سارے آفیسرز، اپنے ساتھ کے سارے ادھیکاریوں کو 3 طلاق کا مطلب سمجھاؤ گے، اسلامک آرکیٹیکچر کا مطلب سمجھاؤ گے، دہشت گردی اور امن کے درمیان کا فرق سمجھاؤ گے، تو قسم خدا کی تمہاری فضیلت ان تمام قرآن خوانی کرنے والوں سے بڑھ جائے گی جو صرف زنانہ دعائیں کر رہے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کر کے۔ ایسے جوان اس امت کو چاہیے، اس قوم کو چاہیے، اس ملک کو چاہیے کہ اگر مین اسٹریم میڈیا میں تمہارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو اپنے چینل بناؤ، اپنی نمائندگی اتنی مضبوط کرو کہ اگر تمہارے مذہب کے خلاف، اگر تمہارے دین کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو تمہارے اندر وزڈم اتنا ہونا چاہیے، تمہاری اسٹریٹجی ایسی ہونی چاہیے، تمہاری تعلیم اور حکمت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ لوگ جو تمہارے خلاف بکواس کر رہے ہیں تم رسول اللہ کے اخلاق کا، کیریکٹر کا پیکر ہو کر کے ان کو انہی کی زبان میں جواب دے سکو اور نفرت کا علاج محبت سے کر سکو۔ ایسے جوانوں کی ضرورت ہے اس قوم کو، اور اس کی سرپرستی کرنے کے لیے یہ سینئر سٹیزن فورم یہاں ہے۔ میرٹھ کے نوجوان خاص طور سے اس بات پر توجہ دیں گے، جو والدین یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں
تو وہ آج سے یہ نظریہ بنا لیں کہ اگر وہ بھی علم حاصل کر رہے ہیں تو وہ کوئی دنیا کا علم نہیں ہے، نیت اگر اچھی شامل ہو جائے گی تو وہ بھی دین کا علم بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکر ادا کریں۔ السلام علیکم۔ تمام جتنے بھی بزرگ بھائی اور آئے ساتھ میں ہمارے ایڈوکیٹ یہاں پر نمبر صاحب حاجی معقول نبی بھاگوان ڈاکٹر مجاور ڈاکٹر تامبوڑی، اس طرح کے جو یہاں پر جو امام صاحب آئے پورے لوگوں کے نام میں وہ امام صاحب ان کے تشکیل ہے، ہمارے جو یہاں پر ہمارے جو کمیٹی ہے درگاہ مسجد کی ان کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جو محبوب علی ممید اور ساتھ میں ایوب نامدار اور ان کا جو میڈیا جو ان کا پروگرام کرنے والی کمیٹی ہے ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم نے جو باہر جو یہ دن لگایا ہے باہر ہمارے ماں بہن بیٹھے ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج کا جو موضوع کا خاص کر کے مولانا مختار حسین صاحب بہت اچھا ہے، آپ نے یہ تعلیم کے بارے میں بتایا۔ کل جمعہ کے اندر جو جمعہ ہوئی تو ہمارے یہاں کے امام صاحب جو ہے حلیم صاحب نے ایک بات بڑی بہت بڑی بات ممکن کہی تھی، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور تمام جس کا نام رہ گیا ہے اور نہیں کیا قرآن مطلب ہے بہت سے لوگ یہاں بچوں میں ہیں کا نام ہے۔ ایک بات میں علم کے بارے میں کہتا ہوں کہ جو حلیم صاحب ہمارے جو درگاہ مسجد کے امام ہیں انہوں نے کہا مسلمانوں کے ہاتھ سے قلم چھین لو برباد ہو جائے گی۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے بہت بڑی بات بولی گئی تھی، اتنی لمبی پڑی نہیں کیونکہ آپ کا حدیث بہت وقت ہوا ہے، تب تک مجھے ان کی اچھی لگی۔ آج کی جو ہمارا مقصد یہی تھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے تعلیم کی بہت کمی ہے۔ ہماری جو تعلیم کرنا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، ڈاکٹر بننا چاہیے، ادھیاپک بننا